سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان، اور ایشیا سے افریقہ تک، عرب سے یورپ تک پاکستان کا نام بہت عزت و احترام سے لیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے صرف دعوے نہیں بلکہ حکمت عملی اور مضبوط دفاع ہے۔ دنیا حیران ہے کہ جس ملک پر کبھی پابندیاں لگی تھیں آج وہی ملک دفاعی طاقت بن کر ابھرا ہے، اور وجہ صرف JF-17 تھنڈر نہیں بلکہ وہ حکمت عملی ہے جس نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ JF-17 تھنڈر اس ٹائم بھارتی رافیل کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے، اور آج ان سبھی باتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا سما پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فلک فار ہیونگ می۔ تھینک یو سر، سب سے پہلا کوشچن، کیا ورلڈ وار 3 ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا اسٹائل ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ورلڈ وار 2 جو تھی وہ انفینٹری بیس تھی اور آفیسرز اس میں لڑتے تھے، ہمارے جوان لڑتے تھے، لیکن اب تھرڈ ورلڈ وار کا اسٹائل کیا ہوگا اگر ہوتی ہے تو؟ دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ اب دنیا بہت بدل گئی ہے، بدلی ایتھیکلی تو نہیں بدلی۔ جو امریکہ کر رہا ہے وہ میں سمجھ رہا تھا کہ کتابوں میں رہ گیا ہے، جس کو ہم بچپن سے پڑھتے آئے تھے، مائٹ از رائٹ، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی شاید بچپن میں، تو آپ سمجھ آئیے۔ ٹھیک ہے، ایک جنرل تھے ایتھنز کے 2500 سال پہلے تقریباً، ان کا نام تھا تھوسیڈس۔ انہوں نے وار کو ایکسپلین کیا تھا 2500 سال پہلے۔ میں سمجھتا تھا کتابوں میں ہی ہے، تھیوری میں رہ گئی ہے، لیکن اب 2500 سال بعد بھی کتنی ریلیونٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا دا اسٹرانگ مسٹ ڈو واٹ ہی کین اینڈ دا ویک مسٹ سفر واٹ ہی شوڈ۔ اوکے، جس کا مطلب ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کر گزرے، جو کمزور ہے اس نے برداشت کرنا ہے۔ تو میں سمجھ رہا تھا یہ ہم تھیوری پڑھاتے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، آج بھی ریلیونٹ ہے وہ۔ تو اب جو جنگیں آنے والی ہوں گی وہ سٹیل ورسز سٹیل نہیں ہوگا، بلٹ ورسز بلٹ نہیں ہوگا، بوم ورسز بوم نہیں ہوگا، جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا جائے گا آپ کے ارد گرد، آپ کی ول ٹو فائٹ کو فائٹ کیا جائے گا کیپیسٹی سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس پہ فوکس کیا جائے گا۔ اگر ہم جو آج کل ویسے یہ بھی سن رہے ہیں کہ کوئی ملک نیوکلیئر اٹیک بھی کر سکتا ہے اپنے دشمن ملک پہ، کیونکہ ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ خبر بھی دیکھی ہوگی، ڈومز ڈے۔ جی، یہ ذرا بتا دیں ڈومز ڈے ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کل بہت ہائپ ہے اس کی۔ ڈومز ڈے یہ فلک کے بنیادی طور پہ کہ ایئر بورن پلیٹ فارم ہے، ایک جہاز ہے، ٹھیک ہے، جو بنیادی طور پر کہا یہ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ڈیٹا تو نہیں اس طرح دیا جاتا، بٹ یہ سمجھے ایئر بورن کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا ان کیس آف اے نیوکلیئر وار۔ ٹھیک ہے، یعنی پریزیڈنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ جو ٹاپ ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ایئر بورن ہو جائیں گے۔ زمین پر اگر دھماکے ہو جاتے ہیں، بم پھٹ جاتے ہیں، نیوکلیئر ہو جاتا ہے، اگر کوئی بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن یہ ہوا میں ایک پلیٹ فارم ہوگا جس کی سروائیویبلٹی از دا مین کوشچن۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک صرف امریکہ کے پاس ہے اور ایک رشیا کے پاس ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ڈومز ڈے کا مطلب جب کچھ نہیں بچے گا تو یہ جہاز بچے گا جب ہوا میں ہوگا۔ یہ جہازوں کی بات ہو رہی ہے، JF-17 تھنڈر، یہ بھارتی رافیل کی میں خوف کی علامت کیوں بن گیا ہے؟ یہ ذرا بتا دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے 11 ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی ہو چکے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیں JF-17 تھنڈر کیوں لوگ خرید رہے ہیں، کیوں ممالک خرید رہے ہیں؟ اس کا فرق یہ ہے کہ بنیادی طور پر ظاہر ہے جب ایک فائٹر جہاز کوئی ملک بناتا ہے، اس صورت میں پاکستان نے بنایا، تو دیکھیے یہ صرف فائٹر جہاز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈگری آف سیلف ایشورنس ہوتی ہے، ایک اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا ہے، آپ کی انڈسٹری کا ٹرسٹ ہوتا ہے جو ملک بناتا ہے، آپ کو خود اعتمادی دیتا ہے بنیادی طور پر ایک جہاز، کیونکہ اگر آپ پر سینکشنز رہی ہیں جو کہ ہم پر رہی ہیں اور کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں، تو وہ پھر آپ کو افیکٹ کرتی ہیں ایسے کرٹیکل ٹائم پہ جب جنگ لگنے والی ہو، آپ کے اسپیئر پارٹس روک لیے جائیں، آپ کی اپ ڈیٹس روک لیے جائیں، آپ کی مینٹیننس روک لی جائے، تو آپ کی ڈپینڈنسی دوسرے ملکوں پر ہوتی ہے اور وہ پھر اس کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اوکے، جب آپ کی جہاز اپنا بنا لیتے ہیں تو آپ ظاہر کانفیڈنس گین کرتے ہیں، آپ کی ڈپینڈنسی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک بات ہندوستان کا کیوں ہے، ظاہر ہے انڈیا ابھی تک جو جہاز بنانا چاہ رہا تھا 40 سال ہو گئے تیجاز کو، وہ صرف 40 سالوں میں 40 جہاز ہیں ان کے پاس، ان میں سے ایک بھی کریش بھی ہو گیا دبئی ایئر شو میں۔ ہاں، اس جنگ میں مئی میں 40 سال بعد بھی اس جہاز کو امپلوائے نہیں کر سکے، گڈ ول نہیں بنا سکے۔ وہ گڈ ول اس لیے نہیں بنا سکے کہ انڈین ایئر فورس کا اپنا ہی ٹرسٹ اس جہاز پہ نہیں ہے، کیونکہ انڈین ایئر فورس خود نہیں بنا رہی۔ ٹھیک ہے، JF-17 تھنڈر پاک فضائیہ خود بنا رہی ہے پچھلے 30 سالوں سے، تو جو ٹرسٹ ان کو چاہیے تھا اپنی ایئر فورس کا تیجاس کو، وہ نہیں لے سکے۔ انڈین ایئر فورس چیف خود کہتے ہیں کہ مجھے اس کمپنی پر، ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ پر اعتبار نہیں ہے۔ پھر وہ خود کہتے ہیں ٹیکنالوجی ڈیلیڈ از ٹیکنالوجی ڈینائڈ،
وہ خود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ خود کہتی ہے انڈین ایئر فورس کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پروڈکٹ نہیں چاہیے تھا, ہمیں ایک فائٹر جیٹ چاہیے تھا. پولیٹیکل پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے جو سینکشنز لگی ہوں, حکومت کی طرف سے اپروول نہ ہو, بجٹ بیوروکریسی ہو, ریڈ ٹیپزم ہو, ہمیں ٹائم پہ نہ فنڈز ملتے ہیں اس کمپنی کو بنانے کے لیے اور نہ ان کو جہاز ملتے ہیں. آپ نے اعتبار کی بات کی ہے, اعتبار تو رافیل پہ بھی بہت تھا انڈین ایئر فورس کا. جی. تو ہمارا پھر ایک اور 6-0 والا بہت ہمارا ایک ڈائلاگ ہٹ ہوا تھا. یہ اعتبار کی بات کر رہے ہیں, رافیل کا بھی بتا دیں غلطی کس کی تھی, کیونکہ فرانسیسی کمپنی نہیں مان رہی ہے کہ ہمارے رافیل جہاز میں کوئی غلطی نہیں تھی. دیکھیے فلپ, میں ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں, معذرت اگر ویورز نے آپ پہلے دیکھی ہو. دیکھیے میں کوئی جنگ کے فوراً بعد کینیڈا امریکہ گیا تھا کچھ لیکچرز ٹاک شوز کے لیے, تو وہاں ایک انڈین جرنلسٹ تھے, سکھ اوریجن کے مذہب کے اور کینیڈین تھے. انہوں نے مجھ سے یہی پوچھا تھا کہ کیا ہوا رافیل کا. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں رافیل بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ون آف دا ویری گڈ ایئر کرافٹ ہے. ٹھیک ہے. امپلائمنٹ کا چکر ہے, غلطی ہوئی, انہوں نے اس طرح استعمال کرنا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں, میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے اس مائک کی سیٹنگ نہیں آتی, ان لائٹوں کو سیٹ نہیں کرنا آتا اسٹوڈیو میں, تو آپ میرے حوالے کر دیں اگر, تو میں ایسی پکچر جو اب جائے گی آپ کے چینل کے توسط سے وہ پہنچا سکتا ہوں, یا ایسی آواز جو لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں, اور جواب نہیں. کیونکہ اس کی امپلائمنٹ بڑا ضروری ہے, اس کو رکھ لینا ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے پاس بھی اکوپمنٹ آ گیا. مجھے جاننا چاہیے کہ میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, تبھی لوگ ہمیں ایسا دیکھ پائیں گے جیسا وہ دیکھ پا رہے ہیں. تو آئی تھنک سادہ کام ہے. غلطیاں ہوئیں ان سے, ان کی ٹریننگ فالٹی ہے, ان کی انٹیگریشن نہیں تھی. انہوں نے اسٹینڈ لون سارے ویپن سسٹم ضرور اڑائے. ٹھیک ہے. اسٹینڈ لون کا مطلب ہے کہ آئیڈیل ہے ہر چیز, ان سب کو انٹیگریٹ کر کے ہماری ویڈیو اور تصویریں جا رہی ہیں. اگر آپ ان کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے اکوپمنٹ کو, تو آپ وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. پاک فضائیہ نے کیا کیا, لنک 17 ایک ڈیولپ کیا لوکل پاکستان میں الحمدللہ, جس پہ ہماری کسی فورن کنٹری پر ڈپینڈنسی نہیں تھی. ہم نے تمام پلیٹ فارمز کا مطلب یہ ہے زمین پر ایئر ڈیفنس کنٹرولر, ریڈارز, میزائلز بیٹھے ہوئے آپریٹر جتنے ہوتے ہیں, ہوا میں فائٹر جہاز, ایئر بورن ارلی وارننگ, سیٹلائٹ سے پکچر لے کے زمین پہ جو پائلٹوں کو اپڈیٹ کر رہا ہے, سائبر ایئر کمانڈ جو تھی, یہ سارے ون ٹیم کی طرح لڑ رہے تھے, جیسے آپ کا اسٹوڈیو ون ٹیم کی طرح کام کر رہا ہے. ہاں بالکل. ایک چیز مس کر دیں, اس کی آواز بند کر دیں صرف, تو آپ کے ویورز بہتر سمجھ پائیں گے کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہ دیکھیے یہ انٹیگریشن آج کل بڑی ضروری ہے. اکوپمنٹ خرید لینا کچھ نہیں ہوتا, اس کی امپلائمنٹ بڑا ضروری ہوتی ہے. سر JF-17 بلاک 3 میں ایسا کیا ہے جو دشمن ایئر ڈیفنس کو اندھا کر سکتا ہے؟ دیکھیے اندھا تو کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا. آپ نے اوور آل ایک سچویشنل اویئرنیس کو ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے. ڈی گریڈ کا مطلب ہے کہ آپ اپنا دشمن پر اس طرح سے حملہ آور ہوں اور اتنے طریقوں سے ہوں اور اتنے سرپرائز کے ساتھ ہوں کہ وہ اپنے اوپر اعتماد کھو بیٹھے. اچھا. میں آپ کو ویژلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میری یہاں پہ مجھے کوئی آواز سنائی نہ دے, مجھے یہاں پہ اسٹوڈیو آپ کا دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے, مجھے کوئی آواز دے تو وہ دیر بعد میرے پاس آئے, کسی شور کے ساتھ آئے, کسی ایکو کے ساتھ آئے. اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہو جائے تو میں یہاں ٹاک بھی نہیں کر سکتا, جہاز بھی نہیں اڑا سکتا. یعنی آپ سچویشنل اویئرنیس جب دشمن کی ڈیگریڈ کر دیتے ہیں تو آپ ایک ایسا فیوریبل ایڈوانٹیج اپنے حق میں لے لیتے ہیں کہ ویپن سسٹم کی جو ورتھ, وقت, لیتھیلٹی ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے, بیکاز اڑانے والے کی ہو گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو JF-17 تھنڈر مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیلتھ فائٹر کو بھی چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں, اسٹیلتھ اور کیٹیگری ہے, ہم اس کو اسٹیلتھ کیٹیگری کے طور پہ بنا نہیں رہے. اچھا. جب ایک چیز آپ مینوفیکچر کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جہاز 4.5 جنریشن ہے, جس کا مطلب ہے یہ مختلف جنریشنز ہوتی ہیں. بالکل. سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر فرسٹ جنریشن آئی, پھر سیکنڈ جنریشن آئی جو روڈیمنٹری ریڈارز لگے, پھر ویژول رینج میزائلز آئے, بیونڈ ویژول نہیں ویژول رینج میزائل آئے, وہ تھی تقریباً تھرڈ جنریشن. پھر فورتھ جنریشن آئی جس میں بیونڈ ویژول رینج بھی آ گئے, اس طرح کے ریڈار بھی آ گئے جو اس میں لگا ہوا ہے. پھر 4.5 اور ففتھ جنریشن جو ہوتا ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی طرف کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ خالد صاحب جو JF-17 تھنڈر ہے 4 جنریشن کی بات کر رہی ہوں, رافیل 5th جنریشن کو بھی ہم نے مات دی تھی. دیکھیے ابھی ایک سعودی عرب ایکسرسائز ہو رہی ہے, دا اسپیئر آف وکٹری. پاک فضائیہ کے F-16 اس میں گئے ہوئے ہیں. تو کل میں ایک ٹی وی پہ تھا, ایک چینل نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ اب کون کون سے جہاز حصہ لے رہے ہیں. تو میں نے ان کو جب کہا تو وہ اسمائل آئی, اور میں نے کہا کہ یہ ہمارے F-16 جا رہے ہیں, 15 سعودی عرب کے ہیں, امریکہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, UAE ہے, اٹلی ایئر فورس یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ آ رہی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ رافیل بھی آ رہے ہیں. اچھا. تو وہ کیوریوسٹی ہوئی, تو میں نے کہا نہیں, رافیل
اس وقت انڈین پائلٹ نہیں اڑائیں گے, فرینچ پائلٹ اڑائیں گے. بالکل, پائلٹس کا بڑا میٹر کرتا ہے. خالد صاحب, میرا اگلا سوال یہی ہوگا کہ JF-17 تھنڈر اس ٹائم آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ, ہم خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ IMF کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں, تو کیا ہم نے خود کفالت حاصل کر لی ہے JF-17 تھنڈر کی وجہ سے؟ دیکھیے فلک, دنیا میں اگر کوئی انڈسٹری ہے, انڈسٹری سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ملٹری ہارڈ ویئر کی انڈسٹری ہے تو سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ کرتی ہے وہ آپ کی ملٹری انڈسٹری کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ملٹری انڈسٹری میں جو سب سے زیادہ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ فائٹر جیٹ ہوتا ہے, جو آپ کو ارن کر کے دیتا ہے. تو دنیا میں بہت ساری جو ملٹریز ہیں جن کی ہیں, وہ ظاہر ہے وہ اگر خود پروڈیوس کرتا ہے وہ ملک, تو ظاہر ان کی ڈپینڈنسی بھی کم ہوتی ہے اور سیونگ بھی بہت ہوتی ہے. فائٹر جیٹ کا سب سے زیادہ, دیکھیے فائٹر جیٹ آپ ایک مشین نہیں ہوتی, یہ آپ نے دوسرے ملک کو ایک اعتماد بیچنا ہوتا ہے, ایک سیلف ایشورنس بیچنی ہوتی ہے, ایک سوورینٹی بیچنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ریلیونٹ لگنی چاہیے, اس کو کمپیٹیبل لگنی چاہیے اپنے سسٹم کے اندر, اور اس کو اکنامیکل لگنی چاہیے. کیوں ایک فائٹر جیٹ ورتھ ہوتا ہے, یا کیوں ایک ملک خریدنا چاہتا ہے, کوئی ایئر فورس خریدنا چاہتی ہے, پہلی وہ مشین دیکھتی ہے سسٹم کیسا ہے, انجن کیسا ہے, میزائل کیسا ہے, انٹیگریشن کیسی ہے, ریلائبلٹی کیسی ہے, فلائٹ سیفٹی ریکارڈ کیسا ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ دیکھتے ہیں کاسٹ افیکٹونیس. بالکل, قیمت کتنی ہے جہاز کی, یعنی کہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی اور جہاز لینا چاہیں گے تو کتنے ملیں گے. اچھا, قیمت میں یہ آلموسٹ جو باقی اس کے کمپٹیٹرز ہیں, یورو فائٹر, ٹائفون ہے, تیجاس انڈیا کا جو نہیں بکا, رافیل اسی کیٹیگری میں آتا ہے, J-10 اسی کیٹیگری میں آتا ہے, یہ آلموسٹ اس پرائز سے 1/3 یا 1/4 ہے افورڈیبلٹی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہوتا ہے کہ یہ جو جس کنٹری سے لے رہا ہے کوئی ملک, جو پاکستان ہوگا اس صورت میں, وہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. یعنی پولیٹیکل سٹرنگز نہیں ہوں گے, جیسے ویسٹ کے ساتھ ضرور سٹرنگز اٹیچ ہوتے ہیں, دوسرے ملکوں کا پریشر آ جاتا ہے, تو تیسرا یہ ہوتا ہے. چوتھا یہ ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ یہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جہاز کامبیٹ پروون ہے یا پیس ٹائم کا جہاز ہے یہ. اچھا. تو JF-17 تھنڈر نے تو فروری 2019 میں ابھی نندن والے آپریشن میں بھی پارٹ فارمیشن تھے. پھر آپ نے 2025 میں جو دیکھا وہ تاریخ کا حصہ ہے. بالکل. 5واں اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو دنیا آفر نہیں کرتی, صرف ہم ہی آفر کرتے ہیں. اچھا. ہم کیا آفر کرتے ہیں, دا کوالٹی آف ٹریننگ جو ہمارے پائلٹ دیں گے ان کے پائلٹس کو. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ سب سے زیادہ ہمیں جو کانفیڈنس اور شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور میں تمام جو اس پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں JF-17 تھنڈر کے آج تک 30 سالوں میں, تمام پروجیکٹ ہیڈز, جو انجینئرز, ٹیکنیشین, ایئر فورس چیفز, سب کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑی پرسویشن سے پروجیکٹ کیا, کیونکہ ان میں رکاوٹیں بڑی کھڑی کی جاتی ہیں. آپ کو کوئی بنانے نہیں دیتا فائٹر جیٹ. ایک بات, ایک بڑی امپورٹنٹ بات, دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں, 200 جھنڈے, 200 ایئر اسپیسز, 15 ملک صرف فائٹر جیٹ بناتے ہیں 200 میں سے. سر ماضی میں تو پاکستان کا یہ حال تھا کہ F-16 ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی اس کو استعمال کرنے کی. ایگزیکٹلی. نہیں, اسپیئر پارٹس کی ڈینائی کر دی گئی. اور ایکسپورٹ کرنے, بنانے والے 15 ہیں, ایکسپورٹ کرنے والے کوئی 7 یا 8 ہیں ملک دنیا میں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے دنیا نہیں چاہتی, جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں یہ بہت بڑا ایک بوسٹ ملے گا. تو دیکھیے جب آپ ایک JF-17 تھنڈر جن کو بھی آپ نے بیچے ہیں, آپ نے کس کی مارکیٹ چھین لی ہے؟ ویسٹ کی. بالکل. کیونکہ سارے ویسٹ ہے, یا چائنا یا رشیا یا ویسٹ, اور کوئی ملک نہیں بنا رہے. تو جب آپ ایک فائٹر مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی اور کی مارکیٹ کو روکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج نہ صرف پاک فضائیہ کے لیے ہے بلکہ تھا اور آج بھی ہے. جب آپ ایک پینیٹریٹ کرتے ہیں اور بڑا لانگ مہینوں پروسیس چلتا ہے. جیسے میں بنگلہ دیش کا آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے ابھی جو ان کے ایئر فورس چیف آئے تھے پچھلے ہفتے, وہ پہلی ملاقات تو نہیں تھی. ہمارے ایئر چیف دبئی ایئر شو میں بڑی لانگ میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ, پہلی دفعہ وہی 6-7 مہینوں سے وہ ان کے ساتھ انگیج تھے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گئے اور بس آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور واک آؤٹ کیا. بڑی اسٹڈی ہوتی ہے, ویلیویشن ہوتی ہے, 5 کرائٹیریا جو میں نے آپ کو عرض کیے وہ اس کے بعد یہ ڈیسیجن. سر 11 ممالک کی خبریں آ رہی ہیں کہ 11 ممالک کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں JF-17 تھنڈر کے. سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ کن ممالک کے ساتھ ابھی تک معاہدے ہو چکے ہیں اور کن کے ساتھ پینڈنگ ہیں؟ سعودی عرب کا تو میں نے اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں میں ریچ آؤٹ کیا تھا پاک فضائیہ کی ٹاپ لیڈرشپ سے, تو مجھے کنفرم کیا گیا کہ سعودی عرب کی خبر غلط ہے. اچھا جی, اس میں کوئی حقیقت نہیں ایز آف ٹوڈے. ایک بات, جو ممالک کا آپ کہہ رہی ہیں وہ بہت سارے ملک ہمارے ساتھ انگیجڈ ہیں. 3 ملکوں کو ڈیلیور ہو چکے ہیں ہم جانتے ہیں, میانمار ہے, الجیریا ہے, ان ملکوں کو ہم دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ملکوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. سعودی عرب بہت انٹرسٹڈ ہے.
ابھی فیلڈ مارشل کا وزٹ ہوا تھا, آپ نے نوٹ کیا تھا لیبیا کا, اس میں بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے, وہ ایک لانگ پروسیس ہے ان کو ٹریننگ دینے کا. اچھا ایک اور بات میں کوشچن یہاں پہ ضرور آپ کے چینل کے توسط سے کرتا چلوں کہ ہمیں اوور ایکسائٹمنٹ اس لیے نہیں دکھانی ہوتی اور یا نہیں دکھانی چاہیے, یہ میرا ماننا ہے کہ دیکھیے ہم ابھی بھی 42% چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے, 58% ہم یہاں کرتے ہیں. اچھا انجن ابھی بھی رشیا کا ہے, آلدو اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے انجن چائنا نے بنا لیا ہوا ہے اس کو آلٹرنیٹ, تو ہم ہماری ڈیپینڈنسی رشیا پر ختم ہو جائے گی, زیادہ چائنا پر رہے گی. اچھا لیکن ابھی بھی ہم را مٹیریل الیکٹرانک اور کچھ چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ پاکستان. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے امیر ہونے والے ہیں چند مہینوں میں, تو پھر وہ الارم بجنے ہیں ان کمپنیوں کے لیے, نظر لگ جاتی نظر پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بڑے پیسے آ گئے ہیں, ہمارے پیسے دیں, یا یہ چائے آپ اتنے کی پہلے دیتے تھے اب اتنے کی ملے گی اب آپ کو, تو وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو ہمیں کیئرفل بھی رہنا چاہیے, اوور ہائپ کریٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, ڈیفینس پیکٹ کی بھی بات کرتے چلیں, کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کا ڈیفینس پیکٹ جب ہوا تو ترکی بھی اس میں شامل ہونا چاہ رہا ہے. آپ اس ڈیفینس پیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ایئر پاور میں تو بہت خوش ہوں گا. ٹھیک ہے. ٹرکی سے میری اپنی لگاؤ بہت ہے, میں نے وار کورس کیا ہوا ہے ٹرکش لینگویج سیکھ کے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹرکش لینگویج جب میں کیا تو ان کے ساتھ بڑی میں ایک لیول آف ایک کمفرٹ کہہ لیں یا ایک گڈ ول ہے میری اس ملک کے ساتھ بھی. بڑی امپورٹنٹ بات اس کے اندر فیکٹر ایکسٹرنل پلیئرز ہیں. دیکھیے یہ تو ہم نے دیکھ لیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کچھ عرصے سے, اب وہ نہیں رہا کہ میں اگر آپ کا دوست ہوں تو پرماننٹ رہوں گا اور اگر دشمن ہوں تو پرماننٹ رہوں گا. فلوئڈ ہے سچویشن, حالات کے ساتھ اب نیٹو کی مخالفت کوئی سوچ سکتا تھا ایک سال پہلے کہ نیٹو اور وہ آپس میں ایک قسم کا آلموسٹ کرائسس میں چلے جائیں گے؟ ایک بات تو یہ تو بہت آئیڈیل ہوگا کہ دیکھیے دو ملک اگر مجھے کوئی پوچھے مسلمان ملکوں میں سے جو ٹاپ ٹیکنالوجی میں ہے خاص طور پر ملٹری ہارڈ ویئر فائٹر جیٹس میں, وہ پاکستان اور ترکی. ٹھیک ہے. اگر یہ قریب آتے ہیں, سعودی عرب ریسورسز کے ساتھ مالا مال ہے, یہ انٹیگریشن تو آئیڈیل ہے. لیکن مجھے جو خوف ہے یا مجھے کوشچن لینا پڑتا ہے وہ اس وقت جب میں دیکھتا ہوں کہ ایکسٹرنل فورسز آپ کو نہیں کرنے دیتی, مکس نہیں ہونے دیتی اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتی ہیں, وہ آپ کو ٹوسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, کوشچن شروع کر دیتی ہیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو وہ نہیں یہ ہو جائے گا, اس کی وجہ سے لمیٹیشن آ جاتی ہے. تو خالد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تینوں ممالک ترکی, پاکستان اور سعودی عرب مل کر اسلامی نیٹو بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو نام سے بھی ویسٹ خوف زیادہ ہو جائے گا نا, کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. دنیا تو ایک انڈیویجول ملک کو سیلف سفیشینٹ نہیں ہونے دیتی آج کل. ہمارا جیسے میں نے کہا یہ JF-17 تھنڈر کا اتنے چیلنجز کے بعد یہ جہاز بنا تھا, بیکاز چاہتی نہیں تھی دنیا کہ ہم انڈیپینڈنٹ اپنا ایک فائٹر جیٹ بنا لیں. تو واٹ ٹو ٹاک آف کہ کولیبریشن ہو جائے, ملٹری ہارڈ ویئر ایکسچینج ہو, ٹریننگ ایکسچینج ہو, اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو ہم ٹرانسفر کریں. ترکی کے ساتھ ادروائز پاکستان کا بہت زبردست ریلیشن ہے, ملٹری ہارڈ ویئر کا بھی ہے, ہمارے پاس جو ڈرون ہیں, انمینڈ ایریل وہیکل ہے, لوئٹرنگ منیشن ہے, ہم نے ترکی سے بڑی مدد لی. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اب خود سب کچھ بنا رہے ہیں, اور جو ہندوستان کے 10 مئی کو ہم نے استعمال کیے تھے ہندوستان کے خلاف, جو میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم نے 65 کی جنگ 17 دن سے زیادہ ٹنیج پھینکی تھی 5 گھنٹوں میں, ان میں سے 50% فائٹر جیٹس نے ڈراپ کیے تھے بومبنگ, اور 50% انمینڈ اور لوئٹرنگ منیشن اور کلر ڈرونز نے کیا. اچھا, اتنا بڑا ریشو ہے پاکستان نے. اور اچھی خبر جو میں آپ کے ویورز کے کہہ رہا ہوں وہ ہے آل میڈ ان پاکستان. ہاں بالکل, یہ سب سے بڑی چیز ہے. سر ابھی ہم کیونکہ ترکی کی بھی بات کر رہے ہیں, سعودی عرب کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کے اتحاد سے بھارت اور اسرائیل کیوں پریشان ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے وہ obviously پریشان ہوں گے, کیونکہ ویلیو ایڈ ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے, ایلیمنٹ آف سیکورٹی آتی ہے, ایک سیلف ایشورنس آ جاتی ہے آپ کو یہ اعتماد آ جاتا ہے کہ اگر میں کرائسس میں ہوا تو میرا ایک دوست یا بھائی ملک بھی میرے لیے اویلیبل ہوگا, نہ صرف پیس ٹائم میں بلکہ وار ٹائم میں بھی. آپ کے جو ویورز آپ جیسے ینگ ہیں, آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ 65 کی جنگ میں جارڈن نے ہمیں F-104 بھیج دیے تھے, انڈونیشیا نے ہمیں فائٹر جیٹ یہاں آ گئے تھے فزیکلی ہماری ہیلپ کے لیے. اب وہ تو شاید نہ آ سکیں, لیکن آج کل ڈپلومیٹک پولیٹیکل فرنٹ پہ, اکنامک فرنٹ پہ, ٹیکنالوجی کے اندر ایک دوسرے کو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو obviously you add value. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ JF-17 ترکی کا جو F-16 اور کان پروگرام ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ F-16 دیکھیے وہ مینوفیکچر نہیں کر رہے, ترکی جو ہے اپ گریڈیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بنیادی طور پہ اپ گریڈیشن کرتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں MLU کہتے ہیں,
مڈ لائف اپگریڈیشن. ٹھیک ہے, وہ ترکی ہمارے لیے کرتا رہا ہے, پہلے بھی ہوئی ہے, ہمارے F-16 کو کیا ہے, وہ ہماری وہ ہیلپ کرے گا. ہمیں برانڈ نیو ایئر کرافٹ اس طرح نہیں دے سکتا کیونکہ خود مینوفیکچر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جو کان کی بات ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی 4.5 سے بھی 5 جنریشن بنانا چاہ رہے ہیں. ابھی وہ ایکسپیریمنٹل لاسٹ اسٹیجز پہ اس کے ٹرائلز کر رہے ہیں. وہ پاکستان بھی PFX پاکستان فائٹر جیٹ بنانے میں پروسیس میں ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں, سیٹ اپ دیکھا ہے میں نے, بہت زبردست ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ بڑا اگریسولی کام ہو رہا ہے اس پر بھی, لیکن ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی سے ہو رہا ہے کیونکہ دنیا جیسے میں نے کہا آپ کو نکلنے نہیں دے گی اس فیلڈ میں آگے کہ آپ کو پروگریس کر لیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کولیبریٹ ضرور کریں, لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ دشمن تو ہمارا, ہم نے کبھی, میں ایک اور بات کہتا ہوں, ہم نے کبھی اسرائیل اور انڈیا کی کولیبریشن کو کرٹیسائز کیا ہے؟ آپ کریں. انہوں نے ڈرون نہیں پھینکے تھے ابھی مئی کے مہینے میں, تو وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کنورج کرتے ہیں. حالانکہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ انڈیا اور اسرائیل میں کیا کامن ہے؟ نہ بارڈر کامن ہے, بالکل, نہ ریلیجن کامن ہے, نہ لینگویج کامن ہے. ایک چیز کامن ہے, دشمن, بالکل, پاکستان. تو پاکستان کے خلاف وہ ہر جگہ وہ کرتے ہیں کہ جہاں وہ کولیبریٹ کر سکیں وہ کرتے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں, ہم نے اپنے پہ اعتماد کر کے کرنا چاہیے بجائے دوسروں پہ کڑتے رہنا چاہیے کہ وہ کیوں جڑ گئے ہیں, دونوں کیوں مل گئے ہیں. آپ اپنی کیپبلٹی ڈیولپ کریں جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. ایران کے آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں, ہم نے دیکھا بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں وہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ JF-17 تھنڈر کا معاہدہ کر سکتا ہے, اور کیا پاکستان پھر اس کو ڈیلیور کرے گا؟ یہ میں نے تقریباً جتنے سوال دیے اسی کے اندر چھپا ہوا ہے جواب. اچھا, میں علیحدہ نکال دیتا ہوں آپ کو. جواب یہ کہ دیکھیے فلک کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا. ایک بردر کنٹری ہے, پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا سب سے پہلے ایران نے ہمیں تسلیم کیا, بالکل ٹھیک. ہم تو چاہیں گے اور ہم 100% چاہیں گے کہ آپ ایک بارڈر کے اوپر ایسی گڈ ول کریٹ کریں. دیکھیے جب آپ فائٹر جیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ 30-40 سال کی پارٹنرشپ اناؤنس کرتے ہیں آپ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, ایک گڈ ول ڈیولپ کرتے ہیں, ڈیپینڈنسی کرتے ہیں, اسٹریٹجک کولیبریشن آپ ڈکلیئر کرتے ہیں. ایک بات, جب آپ دے دیتے ہیں جہاز تو آپ کا ایک ٹریڈ کھلتا ہے, چاہے ملٹری کا ہو, وہ بعد میں ایکسپینڈ کر کے اکنامک بھی ہو جاتا ہے, چاہے وہ نائجیریا ہو چاہے میانمار ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہم تو چاہیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران نسبتاً آئسولیٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز جن کو ہم دے چکے ہیں. تو پولیٹیکل جیو پولیٹیکل آبلیگیشنز آ جاتی ہیں, پریشر آ جائے گا ایران پر بھی, اور ہم پہ خاص طور پہ. ایران تو ڈینائی کر سکتا ہے, ڈیفائی کر سکتا ہے, ہمارے اسٹیک زیادہ ہیں, ہم پر یہ پریشر آ جائے گا کہ اس ملک کو کیوں دینا ہے یا اس ملک کو کیوں دینا ہے. اور یہ ملک اس طرح جو بڑی فورسز ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ تھریٹ نہیں کرتی, وہ آپ کو انڈائریکٹلی کسی اور اکنامک کوریڈور سے بلاک کریں گی, آپ کی ٹریڈ کر دیں گی. ٹیرف آپ نے مشہور لفظ ہو چکا ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے اس کا خطرہ ہے, لیکن obviously ایز اے بردر کنٹری اگر ہمیں ٹیکنیکلی مجھ سے پوچھیں, ایبسلیوٹلی ون آف دا بیسٹ مطلب ڈیل یہ ہماری ہوگی کہ اتنا قریب ہمارا ایک بردرہڈ. ہمارے 2 بارڈرز پہ تو پہلی ٹینشن ہے, افغانستان انڈیا. بالکل. تیسرے بارڈر پر کوشش کی گئی تھی جو ہم نے دونوں میوچل obviously ریسپیکٹ کیا اور انڈرسٹینڈنگ کی ہے, بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ واپس ریوائیو ہوئی الحمدللہ. تو اب یہ ہونا تو چاہیے اگر ہم اس ایران کے ساتھ کولیبریشن, لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ڈائنامکس بڑے فیوریبل نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, پچھلے کچھ دن کی پہلے کی بھی بات کریں تو تب بھی ایران کے حالات خراب تھے, ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہوئے ہیں, لیکن اگر مستقبل میں دوبارہ خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو کون کون سے مسلم ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مسلم اتحاد کون سا ہوگا؟ کیونکہ آپ ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں, آپ کو بہتر اس بارے میں پتا ہوگا, تو آپ تھوڑا ناظرین کو یہ بھی بتا دیں. آئی وش کھڑے ہو سکیں جس طرح ہونا چاہیے, لیکن تاریخ یا ریسنٹ ہسٹری بھی بتاتی ہے اس طرح نہیں کھڑے ہوئے یا نہیں ہو سکے. کیونکہ ہمارے دیکھیے 2 ملک جب بھی ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں اس کے ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے, آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہے, ہماری ریلیجس انٹرسٹ ان کے ساتھ ہے, بردرہڈ انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتی ہے, لاجیکلی ہمیں کرنا چاہیے. لیکن نیشنل انٹرسٹ کہیں نہ کہیں جا کر کمپرومائز اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کی کسی اور سے نیشنل انٹرسٹ کریش کر جائے, کوئی اور ملک آپ سے وارننگ دے دے یا تھریٹ کر دے یا کورس کر دے. انڈیا کا کیا ہوا, چلیں دور نہیں جاتے, انڈیا نے تیل لینا شروع کیا یا لے رہا تھا روس سے بہت زیادہ, امریکن پریزیڈنٹ نے تھریٹ کیا, ٹیرف بڑھانا شروع کر دیا. 60 دفعہ وہ فائٹر جہاز ہم نے نہیں یاد کیے, میں نے چینلز پر 60 دفعہ شاید نہیں بات کی ہوگی فائٹر جہازوں کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یاد کرا دیا کہ جی وہ جہاز 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ, میں نے کبھی نہیں کہا تھا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ
دنیا جو دیکھتی ہے وہ اپنی انٹرسٹ دیکھتی ہے کہ اگر اپنے انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں آپ کہیں کام کر رہے, بس وہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن آئی وش کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. لیکن ایک آخری بات اس سبجیکٹ پہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے بہت لیک کیا اپنی ایئر فورس کو ڈیولپ کرنے میں. یہ آج کل کی جنگیں دیکھیے, ایئر فورس ایک انٹیگرل پارٹ ہے. بالکل. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ایئر فورس کا کیا رول سمجھتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو لینڈ فورسز اینڈ دا نیول فورسز, بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. بالکل. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ ایئر فورس یا ایئر پاور کے بغیر جنگ لڑ سکتے ہیں, جنگ جیت نہیں سکتے. بالکل. تو جیتنا ہوتا ہے نا, جنگیں جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہیں, لڑنے کے لیے تو نہیں لڑی جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, آج آپ نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی, ہمارے ناظرین کو بہت ساری انفارمیشن دی اور اپنا قیمتی وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.